أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، پہلے گفتگو ہو رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے جب جنگ کرنے کا حکم دیا دین کے خاطر تو منافق لوگوں نے بہانے نکالے اور کمزور مسلمانوں نے بھی سوچا کہ کچھ وقت آرام مل جاتا پھر لڑتے. تو گویا کہ اوپر کی جو آیات ہیں ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانا اس کی ترغیب دلائی. آگے یہ بھی بتلایا کہ منافقوں کو زیادہ شوق نہیں تھا. وہ تو منافق تو تھے ہی کہاں ایمان ان کے پاس، وہ تو ظاہر میں کچھ دکھاتے تھے، اس لیے وہ جہاد سے بھاگتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ آپ لڑیے. فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی جی آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں. دیکھو فقاتل لفظ پہلے فا کے معنی تو، آپ قتال کیجیے اللہ کے راستے میں. تو کا کیا مطلب؟ پہلے کوئی کنیکشن ماقبل سے ہونا چاہیے. قرآن مجید کی تفسیر میں ہر حرف کو اس کا حق دینا ضروری ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے الفابیٹ یوز کیا ہے اس کے اوپر ہمیں کہنا پڑے گا کہ اس کا کیا معنی ہے اور یہ کیوں کہا. فقاتل تو آپ قتال کیجیے. تو آپ قتال کیجیے کیا مطلب؟ امام راضی نے کہا کہ اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں قتال کرے گا یا تو وہ شہید کیا جائے گا یا غالب آئے گا. ہم اس کو اچھا بدلہ دیں گے جو اللہ کے راستے میں جائے گا اور شہید ہو جائے گا، یا فتح کریں گے تب بھی ہم ان کو نوازیں گے. لہٰذا آپ جائیے اللہ کے راستے میں قتال کیجیے. یا دوسرا مطلب یہ کہ آپ کو ہم نے منافقوں کے بارے میں بتلا دیا کہ ان کے اعمال کیسے تھے اور اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے سے جی چراتے تھے. وہ ان کا حال ان کے حال پہ چھوڑیے، ان کو آپ لی جائیے اللہ کے راستے میں قتال کیجیے. فقاتل فی سبیل اللہ لا تکلف الا نفسك وحرض المؤمنین. مکلف نہیں کیا جاتا ہے مگر آپ کو، یعنی آپ ہی کو اس کا حکم دیا جاتا ہے اور آپ ایمان والوں کو ابھاریے، شوق دلائیے اللہ کے راستے میں جان کی بازی لگانے کا. کتنا بڑا کام ہے یہ، اللہ کے لیے لڑنا، اللہ کے لیے جان دینا، کتنا بڑا اونچا عمل ہے. لیکن پہلے کون؟ آپ. نبی کی دو ڈیوٹی، تو خود نکلنا اور دوسرا ایمان والوں کو شوق دلانا. اس مقام کے اوپر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ احد کی جو لڑائی ہوئی، احد میں مسلمانوں کا نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے، اور ابو سفیان جو اس وقت صحابی نہیں تھے، دشمنوں کے سردار تھے، وہ جب جانے لگے احد میں فتح
پا کر، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نے تو ان کو ختم کر دیا ہوتا تو اچھا تھا، بات ہی ختم ہو جاتی مسلمانوں کی۔ جب یہ بات حضور کو معلوم ہوئی تو شام دوڑے، وہ سمجھ گئے کہ ان کے پاس اور طاقت آ گئی ہے۔ تو ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آئندہ ہماری جنگ فلاں جگہ پہ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے ہوگی۔ جب وہ وقت آیا، ابو سفیان جانتا تھا کہ اگر ابھی جائیں گے تو ہماری کمر توڑ دیں گے، ایک تو ابھی پیسہ نہیں ہے، خشک سالی ہے، جھوڑا پڑا ہے، پیسہ نہیں، مالو یہ نہیں ہے، تو جائیں گے تو کیا ہوگا۔ اس لیے اوپر یہ بات گزر چکی ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کو ایسا کہو کہ وہ تو تم کس چکر میں، وہ تو بڑے لشکر کے ساتھ تمہارے ساتھ لڑنے آ رہے۔ صحابہ کرام نے کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نکلیں گے۔ صحابہ کو فرمایا کہ نکلنا ہے ہم کو۔ جب یہ بات حضور نے کہی تو بعض لوگوں نے اس کو ناپسند کیا۔ حضور کو اللہ نے فرمایا فقاتل فی سبیل اللہ، آپ جائیے، اکیلے جائیے اور ایمان والوں کو رغبت دلائیے۔ اس وقت 70 صحابہ حضور کے ساتھ تیار ہوئے اور نکلے، پہنچے جس جگہ پہ طے ہوا تھا۔ وہ آئے ہی، وہ لوگ آئے ہی نہیں۔ اب یہ 70 صحابہ تھے جو کچھ سامان لے کے گئے تھے، وہاں مارکیٹ لگی تھی، خوب بہتر خریدا سامان اور خوب نفع کمایا، واپس آ گئے۔ یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ آپ اکیلے جائیں اللہ کے راستے میں، قتال کریں، جہاد کریں، اور ایمان والوں کو آپ شوق دلائیں۔ اگر ضرورت پڑ جائے تو آپ اکیلے کو لڑنے کی ضرورت پڑی، اس لیے نبی پر فرض تھا، امت پر فرض کفایہ کیا؟ ایک ہے فرض عین، جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نماز فرض علی العین ہے۔ یہ نہیں کہ یہاں مسجد والے پڑھ لیں گے تو پورے ٹاؤن سے معاف ہو جائے گا، نہیں۔ جنازے کی نماز میں تو ایسا ہے کہ کچھ لوگ پڑھ لیں گے تو سب کا بوجھا اتر جائے گا، ثواب انہی کو ملے گا جنہوں نے پڑھی ہے، وہ فرض کفایہ ہے۔ ٹھیک ہے، فرض عین، فرض عین یعنی ہر ایک کو کرنے کا ضروری۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو جہاد فرض عین تھا اور امت کے اوپر فرض کفایہ تھا۔ خیر، اس آیت کریمہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ حضور کتنے بہادر ہوں گے کہ حضور کو اکیلے کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نکلیں۔ اشجع الخلق، ساری مخلوق کے اندر سب سے زیادہ بہادر اور جنگ کے طریقے کو سب سے زیادہ جاننے والے، اس لیے کہ اگر حضور کے اندر یہ چیز نہ ہوتی تو حضور کو اکیلے کو کیسے حکم دیتے کہ جا کے لڑیا؟ جب آپ میں یہ صفات ہوگی تبھی نے۔ اسی پر تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ابتدا کیا حضور کا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کا انتقال ہو گیا، تو عرب کے اندر بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ بھئی زکوٰۃ تو فرض ہے، ہاں حضور سے تھی، اب نہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے میں کوئی رسی دیتا تھا زکوٰۃ میں اور آج نہیں دے گا، میں اس سے بھی فائٹ کروں گا، جنگ کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھائی کیا بات کرتے وہ کلمہ پڑھے، کہا کہ کلمہ ہے لیکن نماز جیسے فرض ہے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ اکیلے لڑنے کے لیے تیار تھا، میں اکیلا لڑوں گا، یہ حضور کا اقتدا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میرا بھی دل کھل گیا کہ وہ بات کہہ رہے ہیں صحیح، ان کو بھی شرح صدر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ نبی جی آپ اللہ کے راستے میں قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک وحرض المؤمنین، آپ کو نہیں مکلف کیا جاتا ہے مگر آپ کی ذات کو۔ یہ جہاد کا حکم صرف آپ کو دیا جا رہا ہے، ان میں آپ پر فرض ہے، لہذا اگر آپ نہیں کریں گے تو آپ کی پکڑ ہوگی، کسی اور کے نہ نکلنے سے آپ کی پکڑ نہیں ہوگی۔ آپ کا کام ہے لوگوں کو شوق دلانا، آپ نے وہ کام کر دیا، آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ خود لڑنا، دوسروں کو شوق دلانا، اگر آپ نہیں نکلے تو آپ کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ یہ ہے مواخذہ
آپ کے اپنے فعل پر ہوگا، کسی اور کے فعل کے اوپر نہیں ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسرے لوگوں کے اوپر جہاد کرنا فرض کفایہ تھا، اور جب تک امت کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہاں پہ ہم لوگ مضبوط رہیں گے، وہاں تک ان کو نکلنا نہیں۔ نبی کو یہ بات نہیں، اس لیے کہ قرآن میں نبی کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ نبی جی آپ کی حفاظت کریں گے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا، حضور کی حفاظت کے لیے لوگ پہلے پہرا لگاتے تھے، صحابہ کرام حضور کی چوکیداری کرتے، لیکن یہ آیت نازل ہو گئی، حضور نے صحابہ کو منع کر دیا کہ جاؤ، خود اللہ نے ذمہ داری لی ہے، واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ آپ کی لوگوں سے حفاظت کریں گے۔ لہذا نبی کو تو کچھ، نبی کی جان جانے والی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا، اور امت کے لیے تو یہ خطرہ ہے۔ تو جب تک امت کے اوپر ظن غالب نہ ہو کہ ان کا نکلنا فائدہ دے گا، وہاں تک واجب نہیں ہے۔ اور رسول کے لیے تو اللہ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصرت آنے والی ہے، اس کامیابی کا بھروسہ، الاعتماد نبی کو حاصل ہوتا ہے، اس لیے نبی کو یہ نہیں دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کی ذمہ داری ایک تو خود جانا اور لوگوں کو شوق دلانا، اگر ان دونوں باتوں کو کرتے ہیں تو نبی کی ذمہ داری پوری ہوئی، اگر ایک کیا اور دوسرا نہیں کیا تو نبی کی پکڑ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کے زور جنگ کو ختم کر دے، روک دے۔ اللہ یہ امید ہے کہ آپ نکلے، اور نکلنے کے بعد دشمن کی طاقت ہی نہیں ہوئی کہ وہ نکل پائے، اور ہوا ایسا، ابو سفیان نہیں آئے، مکہ والوں نے سمجھا کہ جائیں گے تو ہماری حالت خراب ہو جائے گی، ایک تو لوگوں کے پاس ابھی جھرا ہے، مال نہیں ہے، اور اس حال میں جائیں گے تو کیا ہوگا، بڑا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حالات پیدا کیے۔ دیکھو ایک بات ہے، یہ تو ہماری نظروں میں نظر آئے گا کہ ایسا ہوا ویسا ہوا، اصل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، اس کے اوپر کامل اعتماد ہونا چاہیے۔ ہاں حالات کیسے بھی ہو، لیکن بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے۔ عسى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ کی طاقت کو روک دے، اور روک دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ابو سفیان کو ایسا ہوا کہ دیکھو ہم جائیں گے تو نقصان ہمارا زیادہ، ہمارے پاس تو ستو کے سوا اور کچھ ہے نہیں توشا، تو جا کے لڑیں گے کیا، حضور کا مقابلہ کریں گے کیسے، اس لیے وہ لوگ رک گئے، نکلے ہی نہیں۔ یہاں سے صحابہ نکلے، 70 صحابہ حضور کے ساتھ، وہ آئے ہی نہیں، تو ظاہری بات ہے میدان میں آئے نہیں، ان کی شکست ہی سمجھی جائے گی۔ واللہ اشد باسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ جنگ کی طاقت رکھتا ہے۔ ہاں اللہ جنگ کی طاقت بہت زیادہ رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ بھائی اللہ کے سوا جو کوئی بھی سزا دیتا ہے، اس کی سزا کی کیا حیثیت ہے؟ آج اگر کوئی انسان کسی کو سزا دے، اس کی سزا، اور ایک کو اللہ سزا دے، دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے۔ انسان سزا دے سکتا ہے تو دنیا میں دے سکتا ہے، زندگی ہے وہاں تک دے سکتا ہے، لیکن موت آ جائے گی تو، لیکن اللہ تعالیٰ تو دنیا میں بھی سزا دے سکتا ہے اور آخرت میں بھی دے گا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اگر کسی کو سزا دے، انسان تو اس کو تو کوئی بچا بھی سکتا ہے، نہیں بچا سکتا۔ انسان اگر دوسرے انسان کو سزا دیتا ہے تو اس سزا دینے کے اندر کوئی دوسرا انسان بھی بچا سکتا ہے اور اللہ بھی بچا سکتا ہے، لیکن خدا اگر کسی کو سزا دے دے تو کوئی انسان اس کو بچا نہیں سکتا، یہ دوسری بات۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، دنیا کا کوئی انسان اگر عذاب دے گا کسی کو تو ون سائڈ دے سکتا ہے، ون سائڈ، یعنی باڈی پہ، ہاتھ پاؤں ہے، بدن کا جو حصہ ہے اس پہ سزا دی۔ لیکن خدا کی جو سزا ہوتی ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بدن کے
پورے بدن پر بھی ہو سکتی ہے، بدن کے کسی حصے پہ بھی ہو سکتی ہے، روح پہ بھی ہو سکتی ہے، تمام اجزاء کے اوپر اللہ کی سزا ہو سکتی ہے۔ بھائی جہنم میں ڈال دیں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، تو وہ آگ کہاں کہاں نہیں لگے گی؟ انسان کے اندر تو ایسی سزا دینے کی طاقت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، اللہ تعالیٰ سخت جنگ والے۔ ارے اللہ کے پاس ہتھیار کتنے، اس کے پاس آرمی کتنی ہے، کتنی آرمی، جتنی مخلوقات ہے وہ سب اللہ کی آرمی ہے۔ مچھر بھی ایک آرمی ہے اس کی، ابابیل بھی ایک آرمی ہے۔ کہاں کہاں اس نے کام لیا ہے، کس کس مخلوق سے کام لیا۔ اس لیے واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، تو ڈرنے کی ضرورت اللہ سے ہے، اس کی مخالفت سے بچنے کی ضرورت ہے۔ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا تو اس کو اس کا حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا، اور جو آدمی بری سفارش کرے گا تو اس کے لیے اس میں سے حصہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھنے والے ہیں، ہر چیز پر نگران اور حفاظت کرنے والے ہیں۔ ابھی بات تو جنگ کی چل رہی تھی اور اب سفارش کی بات آ گئی۔ شفاعت اور سفارش، کسی کے لیے سفارش کر دینا، یہ بہت ہی بڑا عمل ہے۔ اچھی سفارش اچھی چیز ہے، بری سفارش بری چیز ہے۔ کسی کو گرانے کی بات کر دینا یہ بری سفارش ہے، کسی کی مدد کی بات کر دینا یہ اچھی سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں دونوں کا تذکرہ کیا۔ اچھی سفارش والوں کو اس کا حصہ ملے گا، یعنی اس کا ثواب ملے گا، اور جو بری سفارش کریں گے ان کو اس کی سزا ملے گی، ان کو اس کا عذاب ملے گا۔ تو بھائی سوال یہ ہے کہ ابھی بات تو ہماری چل رہی تھی جنگ کی، اور بیچ میں سفارش کی بات آ گئی، کیا تعلق ہے ما قبل سے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اوپر حکم دیا کہ آپ امت کو جہاد کے اوپر ابھاریے، جنگ کے اوپر ابھاریے ایمان والوں کو، یعنی نیکی کے کام پر اٹھائیے۔ اسی کا نام تو سفارش ہے، یہ بھی تو سفارش ہے۔ آپ کسی کو نیک کام کے اوپر اٹھا دو تو وہ کرے گا، اس کا ثواب اس کو تو ملے گا، ہم کو بھی ملے گا۔ اگر آپ نے برے عمل کے اوپر لوگوں کو اکسایا تو اس کا گناہ تو کرنے والے کو تو ہوگا، جس نے اکسایا اور ابھارا ہے اس کو بھی اس کا گناہ ہوگا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر جب جہاد پر ابھارنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ اب ذکر کرتے ہیں کہ حضور کی بات کو جن لوگوں نے قبول کیا، اگر وہ اس پر عمل کریں گے تو اس کا ثواب ملے گا کرنے والے کو اور حضور کو بھی ملے گا، اور جنہوں نے قبول نہیں کیا، اپنی نافرمانی اور سرکشی پہ لگے رہے، تو اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ امت پر ذمہ داری ہے کہ حضور کی بات مانیں گے تو اجر ہوگا، نہیں مانیں گے تو وزر ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھارا تو منافق آ کر حضور کے پاس سفارش کرنے لگے کہ یہ حضور ان کو جانے دو، یہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ، حضور ان کو جانے دو، یہ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے راستے میں نہ جانے کی سفارش کرنا، نہ جانے دینے کی، یہ گناہ کا کام ہے۔ جہاد کے اندر نہ جانے کی سفارش کرنا گناہ کا کام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بری سفارش کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی۔ بعض صحابہ کرام جانے کے لیے تیار تھے، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کے پاس سامان نہیں تھا، خرچہ نہیں تھا، تو دوسرے صحابہ کرام نے ذمہ داری لی کہ تم نکلو، ہم تمہاری مدد کریں۔ یہ اچھی سفارش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فرمایا کہ جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ اصل میں شفاعت عربی زبان کا لفظ
اس کے اندر ملانے کا معنی ہے، شفاعت کے اندر ملانے کا معنی۔ عربی زبان میں شفعہ کا ایک لفظ آتا ہے، شفعہ، حق کے شفعہ۔ آپ لوگوں نے شاید سنا ہو یا نہ سنا ہو، حق کے شفعہ کا مطلب کیا ہے؟ آپ دو آدمی پارٹنر ہے کسی چیز کے اندر، کسی چیز میں، آپ اپنا حصہ بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی تیسرے کو کہو کہ میں بیچنا چاہتا ہوں، نہیں، پہلے اس کا حق ہے، اس کا حق ہے، آپ اس کو پوچھیے جو آپ کے ساتھ شریک ہے۔ آپ اپنا مکان یا کوئی زمین بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کسی کو بھی بیچتے ہیں؟ ہاں، نہیں، آپ کے پڑوسی جو ہے زمین میں یا مکان میں، ان کو حق کے شفعہ حاصل ہے آپ کے پڑوس میں رہنے کی وجہ سے۔ آپ نے اگر بیچ دیا تو شرعی طور پر اس کو حق ہے، وہ شرعی پنچایت میں اپنا کیس، اپنی شکایت کر سکتا ہے کہ یہ زمین انہوں نے اتنے میں بیچی ہے، میرا حق ہے، میں اس کے پڑوس میں رہتا ہوں، میں اتنے میں بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کو حق کے شفعہ کہتے ہیں۔ حق کے شفعہ تین طریقے سے ہوتا ہے، ایک تو اسی چیز کے اندر آدمی شریک ہو جس کو بیچا ہے، یا یہ کہ اس کے حق میں شریک ہو، یا یہ کہ اس کے پڑوس میں ہو۔ حق کے مطلب کیا ہے؟ زمین آپ کی یہاں ہے، ادھر اور زمین والے اور پانی کی نالی آ رہی ہے، ایک پانی کی لائن جا رہی ہے اور سب اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ سب کا فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ جو شریک ہے آپ کے پڑوس میں اور بھی لوگ، ان کو بھی یہ حق رہے گا۔ تو حق کے مبی جس چیز کو بیچا گیا ہے اس میں جو رائٹ ہے، اس کے ان رائٹس میں جو آدمی پارٹنر ہوگا اس کو بھی حق کے شفعہ حاصل ہے۔ تو شفعہ کے اندر ملانے کا معنی ہے۔ اب سفارش کو کیوں کہتے ہیں؟ تو علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے معنی کہا، یہ توسط بالقول فی وصول الشخص ولو کان اعلی قدرا من الشفیع الى منفعت من منافع الدنیویہ والاخرویہ او خلاص من مضرۃ ما۔ مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا بیچ میں بولنا جس سے دوسرے کو کوئی نفع حاصل ہو جاوے، چاہے دنیاوی نفع یا اخروی نفع حاصل ہو جاوے، یا یہ کہ نقصان سے بچا لیا جائے، یہ سفارش ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو ملازمت چاہیے کسی اسکول کے اندر، اور وہ آدمی کیپیبل ہے، اس کے اندر وہ صلاحیت ہے، تو ایک آدمی سفارش کر دے کہ اس آدمی کو لے لو، یا یہ آدمی کیپیبل ہے، اچھا ہے۔ جس آدمی نے یہ بات کہی ہے وہ اس کو شفاعت کہیں گے، اس کو سفارش کہیں گے، اس آدمی نے میری سفارش کی۔ یا ایک آدمی کو کچھ نقصان ہو رہا ہے، مثال کے طور پر الیکٹرک کا وائر کسی جگہ سے جا رہا ہے، ایک آدمی کو وہاں نقصان ہے، تو اس نے کسی کو کہا یار آپ میری سفارش کر دیں کہ اس کو یہاں سے ہٹا لیں، یہ نقصان کو دور کرنے کے لیے، اس کو بھی سفارش کہیں۔ تو کسی سفارش کی دو قسمیں ہو گئی، اچھی سفارش، بری سفارش۔ اچھی سفارش اچھی ہے اور بری سفارش بری ہے۔ اب دیکھیے دو چیزیں اس میں ضروری ہیں۔ ایک، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شفاعت کے صحیح ہونے کے لیے یا جائز ہونے کے لیے دو چیزیں شرط قرار دی ہے۔ ایک تو مطالبہ جائز ہو، اور دوسرا یہ کہ آدمی اپنا مطالبہ کمزوری کی وجہ سے دوسرے کے پاس کروا رہا ہو، کمزوری کی وجہ، اس کو صحیح، یہ سفارش صحیح ہے۔ اگر آپ کا مطالبہ ہی جائز نہیں ہے، ناجائز کام ہے، اس کے لیے تو سفارش نہیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے یا نگونا بیچ رہا ہے، ایک آدمی شراب بیچ رہا ہے یا نگونا بیچ رہا ہے، اب یہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یار میری ذرا سفارش کر دو نا کہ وہ میرے ساتھ ڈیل کرتا رہے، تو ظاہر بتائے آپ سفارش کریں گے، یہ سفارش جائز ہوگی؟ نہیں ہوگی، اسے گناہ کا کام ہے، گناہ کے کام میں تو سفارش نہیں کر سکتے۔ ہاں نیکی کا کام ہے اور آپ سفارش کرو تو وہ نیک ہوگا۔ روایات کے اندر اس کے فضائل آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رغبت دلائی۔
یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا. تو اچھی سفارش کیا ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی ایمان باللہ کی سفارش، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی کسی کو دعوت دے، کفار کے ساتھ قتال کر کے کہ چلو ہم ان کو ایمان کی دعوت دیں گے، نہیں تو پھر لڑیں گے، یہ سفارش اچھی ہے. اور بری سفارش جیسے کہ کفر کی سفارش کرے، کسی کو تکلیف پہنچانے کی سفارش کرے کہ ان کو ہمیں تکلیف پہنچانا ہے، ان کو نقصان پہنچانا ہے. ایسے ہی ایک اچھی سفارش یہ ہے کہ بندہ کسی کے لیے دعا کرے. حدیث میں آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دعا لأخیہ المسلم بظہر الغیب استجیب له وقال الملک له ولک مثل ذلک. کوئی آدمی کسی کے لیے غائبانہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ فلاں صاحب ہے ان کا یہ تو کام بنا دے، آدمی یہ دعا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، تو گویا کہ یہ اللہ سے سفارش کر رہا ہے. حدیث میں آیا کہ یہ سفارش قبول ہوگی، اللہ دعا قبول کر لے گا. اور فرشتہ کیا کہے گا کہ یا اللہ یہ جو بندہ مانگ رہا ہے اتنا اس کو بھی تو دے دے، جتنا اس نے مانگا ہے دوسرے کے لیے اللہ تو اس کو بھی ویسا ہی دے دے. یہ سفارش ہے، کسی کے لیے غائبانہ دعا کرنا، سمجھے؟ غائبانہ دعا کرنا، ان ظہر الغیب جس کو کہتے ہیں، یہ بہت ہی اونچا عمل ہے. اور بری سفارش جیسے کہ یہودی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم، یہ کہتے ہیں السلام علیکم. ہم تو السلام علیکم کہتے ہیں، وہ السلام علیکم کہتے ہیں. سام کے معنی موت، تمہاری موت ہو، یوں کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا ہی جواب دیتے تھے علیکم وعلیکم، کہ تمہاری. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ سنا تو لمبی چوڑی سنا دی. حضور نے فرمایا کہ عائشہ یہ کیا کہہ رہے؟ کہا حضور آپ نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہے؟ کہا میں نے بھی تو جواب دیا ہے، میں تو اللہ کا نبی ہوں، میں نے وہی دیا کہ وعلیکم، تم نے جو کہا ہے وہی تم کو. سمجھے؟ یہ بری سفارش ہے، تمہاری موت ہو اس طرح کی بات کرنا، یہ بری سفارش ہے. تو دین کے معاملے کے اندر سفارش کرنا یہ اچھی چیز ہے. اور کسی کو برائی کی بات کرنا، جو ناجائز کام ہے ایسی چیز کی سفارش کرنا، یہ شرعی اعتبار سے صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی چیز کی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا، اور جو بری بات کی سفارش کرے گا، بری سفارش، اس کو لیے اس کا حصہ ملے گا. تو ایک جگہ نصیب کا لفظ لائے، ایک جگہ کفلن کا لفظ لائے. یہ عربی زبان کے اندر دونوں کے معنی تو قریب قریب ایک ہے. نصیب کے معنی بھی حصہ اور کفلن کے معنی بھی حصہ. تو فرق کیا ہے دونوں میں؟ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کفلن کہتے ہیں ایسے حصے کو جس پر لوگوں کا اعتماد ہو. جیسے کہ کفل البعیر، اونٹ کے اوپر جو کپڑا رکھا جاتا ہے اس کپڑے کو کہتے ہیں کفل البعیر، کیونکہ اس پر بیٹھنے والا اس پر بھروسہ رکھتا ہے، اس پر وہ بھروسہ رکھتا ہے، اس لیے اس کو کفل کہتے ہیں. اور نصیب مطلق حصے کو کہتے ہیں. علامہ آلوسی نے فرق یہ لکھا ہے کہ نصیب اس کو کہیں گے کہ جس میں بڑھوتری ہو سکتی ہے. من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی اچھی سفارش کرے گا اس کو اس کا حصہ ملے گا. ایسا حصہ ملے گا کہ اللہ بڑھاتا چلا جائے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور کفل میں جیسا ہے ویسا ایکول، جس نے بری چیز کی سفارش کی اس کو اس کا حصہ ملے گا، جتنی برائی کی ہے اتنا ہی. اچھائی میں اللہ اضافہ بھی کر سکتا ہے، اور کسی نے برائی کی تو جتنی برائی ہوگی اتنی ہی سزا ہوگی.
اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انصاف ہے. روایات میں آتا ہے کہ سفارش کرنے والے کو اس کی سفارش پر ثواب ملے گا اگرچہ وہ سفارش قبول نہ کی گئی. سمجھے؟ آپ نے ایک آدمی کے لیے سفارش کر دی کہ ان کا یہ کام کر دو، بس یہ آپ نے کر دیا، اب آگے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو آپ کا ثواب لکھا گیا. ان کا کام بنے یا نہ بنے آپ کا کام بن گیا، سفارش کر دی. ہاں، کیا ثواب ہے سفارش کرنے کا؟ حدیث شریف میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا جاء، بلکہ الدال علی الخیر کفاعلی، بھلی بات پر رہنمائی کرنے والا اس کو کرنے والے کی طرح ہے. بھلی بات کسی کو بتلانا اور اب اس کے اوپر جو عمل کرے گا تو بتلانے والا عمل کرنے والے کی طرح ہے. جیسے دعوت کا کام، بھلی بات بتائی وہ کرنے لگ گیا، آپ ایسے ہیں، بتلانے والا وہ کرنے والے کی طرح ہے. ایک بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس کوئی آدمی آتا تھا سوال کرنے کے لیے یا کوئی چیز مانگنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لوگوں کی طرف توجہ فرماتے، صحابہ کی طرف، اور کیا فرماتے؟ اشفعوا توجروا، دیکھو تم سفارش کرو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، یعنی اس آدمی کا کام بنا دو. وہ کہتے ہیں کہ دے دو، دلا دو، یا دینے والے کا پتہ دے دو. دے دو، دے دو، خود دے دو، دلا دو، کسی اور کے پاس دلا دو، یا دینے والے کا پتہ دے دو. سبھی کام نیکی کے، خود دیں گے تب بھی نیکی، کسی کے پاس دلائیں گے وہ بھی نیکی، یا دینے والے کا پتہ دیں گے وہ بھی نیکی. تو حضور کے پاس جب کوئی آدمی ضرورت مند جاتا اپنی ضرورت کو لے کر صحابہ کی طرف توجہ فرماتے اور فرماتے اشفعوا توجروا، تم سفارش کرو تمہیں اجرت دی جائے گی، اس کو بدلہ دیا جائے گا. اور وَيَقْضِي اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّ مَا شَاءَ، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان کے اوپر جو چاہتا ہے اس کا فیصلہ کرا دیتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اچھی سفارش یہ ہے کہ لوگوں میں صلح کرانا. بعضوں نے کہا کہ اچھی سفارش یہ ہے کہ لوگوں میں اچھی بات کرو تاکہ اس سے ثواب ملے، لوگوں کے اندر بھلائی پھیلے. بری سفارش وہ کیا ہے؟ چگلی کرنا. بری سفارش کے معنی چگلی کرنا، کسی کی برائی دوسرے تک پہنچانا. ارے تمہارے بارے میں وہ تو ایسا کہتا ہے، تمہارے بارے میں فلاں نے ایسا کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ یہ بات وہاں پہنچی، اس کا یہ مطلب کہ اس کا دل خراب کر رہا ہے جو کہنے والا ہے، تو یہ اس سے برائی جنم لے گی. اگر آپ وہ بات کہتے نہیں تو برائی جنم نہیں لیتی. تو یہ سفارش بری ہے. اس بری سفارش کے لیے سخت وعید بھی آئی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی آدمی نے کسی مومن کے قتل کے اوپر مدد کی آدھے کلمے کے ذریعے، مثال کے طور پر کسی نے یہ کہا کہ اس کو تو میں اڑا دوں گا، کہا اس کو تو میں اڑا دوں گا. دوسرے نے کہا کہ لائق ہے، اتنا ہی کہا ہے وہ اسی لائق ہے، اور کچھ نہیں کہا، اس نے اتنا ہی کہا ہے اسی لائق ہے. اگر اس نے وہ کر دیا یہ گنہگار ہوگا جس نے یہ کہا ہے کہ وہ اسی لائق ہے. حضور نے فرمایا کہ آدھے کلمے کے ذریعے بھی مدد کی ہے جس آدمی نے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ملے گا، اس کی آنکھوں کے اوپر لکھا ہوگا آئس من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید. یہ لکھا ہوگا اللہ کی رحمت سے نا امید. کبھی کبھی آدمی ہنسی میں تو بول دیتا ہے لیکن اس ہنسی کی کھسی نکل جاتی ہے، بات کہیں کی کہیں ہو جاتی ہے. اب آپ تو ایسے ہی بولنے گئے تھے کہ ایسے لائق ہے اور ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کتنی بھاری وعید ہے. ابن عباس کے ابن ماجہ کی یہ روایت ہے. اچھا، اللہ کے حدود میں سفارش کرنے کی اجازت نہیں. کسی نے چوری کی اور چوری پکڑی گئی اور ثابت ہو گئی کہ ہاں اس نے چوری کی ہے،
تقریباً $100 جتنی وہ چیز ہے، اگر قاضی کے سامنے بات آ گئی اور ثابت ہو گیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کسی آدمی نے کہا کہ یار میری سفارش سے میں معاف کر دوں گا، جائز نہیں ہے اس کو یہ سفارش کرنا۔ اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے اندر، حدود جانتے ہو نا، حدود جیسے کہ چوری ہے اس کی سزا ہاتھ کاٹنا، شراب پینا ہے اس کی سزا 80 کوڑے لگانا، اگر کسی پر الزام تہمت لگائی ہے زنا کی اور ثابت نہیں کر سکا 80 کوڑے، زنا کیا ہے تو 100 کوڑے، یہ سب کے حدود کہلاتے ہیں۔ ان حدود کے اندر کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ البتہ کسی نے کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہے تو یہ سفارش کر سکتے ہیں کہ بھئی خون کا بدلہ خون سے مت لینا، تم قصاص لے لو، خون کے بدلے میں جو 100 اونٹ دینے والے ہیں وہ لے لو اور معاف کر دو۔ یہ کر سکتے ہیں کہ تھوڑا اس کو حل کر بھئی قصاص۔ علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ حدود میں سے قصاص کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، اس میں اگر کسی کو سفارش کی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ خیر تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے بارے میں اچھی تفصیلات لکھی اور کہا کہ جس طرح نیکی پر کسی کو آمادہ کرنا نیک عمل اور برابر کا ثواب رکھتا ہے، اسی طرح سے بری بات اور گناہ پر کسی کو آمادہ کرنا یا سہارا دینا یہ برابر کا گناہ رکھتا ہے۔ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسرے کو قبول کرنے پر مجبور کرنا۔ آپ نے کسی کے لیے سفارش کی نوکری کے لیے، چلو نوکری کے لیے سفارش کی، آپ نے کر دی بات خلاص، اب آپ اس کو فورس کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ اس کی سچویشن اور کنڈیشن کیا ہے بیچارے کی کہ وہ آپ کی بات نہیں مان رہا ہے، وہ تو وہی جانتا ہے، اس لیے آپ نے کہہ دی، آپ کو ثواب لکھا گیا، آپ اس کو زبردستی نہ کریں۔ یا آپ کسی بڑے عہدے پہ فائز ہیں اور اپنے اس عہدے کا یہ کر کے دباؤ ڈالتے ہیں، یہ سفارش نہیں، یہ سفارش اچھی نہیں، آپ اپنا دباؤ ڈالتے ہیں۔ بس آپ تو اچھے انداز میں کہہ دیجئے کہ بھائی یہ کام ہے، اس کام کو آپ کر دیجئے، ایسی سفارش اچھی ہے۔ اور شفاعت کے لیے جائز ہونے کے لیے ایک شرط یہ کہ مطالبہ بھی جائز ہونا چاہیے، اور اپنے مطالبے کو وہ آدمی کمزوری کی وجہ سے پہنچ نہ سکتا ہو، اس کو پہنچا دینا یہ کام ہے۔ ہاں تو نفسی سفارش پر ثواب ہے، چاہے قبول ہو یا مردود ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی تھی کہ نہیں حضور نے؟ ہاں کی تھی۔ دیکھو ایک مسئلہ سناتا ہے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی۔ اگر کوئی غلام یا اگر باندی ہو، باندی وہ عورت جو سلیوز ہے، اگر اس کا نکاح ہو گیا ہے اور نکاح کے بعد اس کو آزادی ملتی ہے تو اس باندی کو یہ ایتھارٹی شریعت کی طرف سے ادھیکار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہے یا نکاح کینسل کرا دے۔ یہ شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے۔ کیوں اختیار دیا ہے؟ اس لیے کہ جب وہ سلیوز تھی تو شوہر اس کو 3 طلاق کے بجائے 2 ہی دے سکتا تھا، 2 میں وہ آؤٹ ہو جاتی تھی، 2 میں ہی ختم ہو جاتا تھا معاملہ۔ اب جب وہ 2 کے بعد جب آزاد ہو رہی ہے تو اس کو شوہر 2 کے بجائے 3 طلاق دے سکتا ہے، تو نقصان کس کا ہوا؟ عورت کا ہوا، کہ پہلے تو وہ 2 میں آزاد ہو جاتی ہے تو 3 تو اور زیادہ بندھن اس کو بن گیا، تو شریعت نے اس کو اجازت دی۔ اب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضرت مغیث کے نکاح میں تھی۔ حضرت مغیث جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد کیا حضرت بریرہ کو، تو ظاہری بات ہے حضرت مغیث بہت زیادہ کالے تھے، سانولے تھے بہت زیادہ۔ تو بریرہ نے کہا کہ نہیں، میں تو نہیں رہوں گی مغیث کے ساتھ، میں نہیں رہوں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بریرہ تم مان جاؤ مغیث کے ساتھ۔ کہا حضور یہ آپ کی سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ کیا کہا؟ یہ آپ کی سفارش ہے یا آپ کا حکم ہے؟ کہ یہ میری سفارش ہے۔ کہا نہیں حضور، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں ان کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ سمجھے؟ اگر حضور کا حکم ہوتا تو وہ مان لیتی کہ اللہ آمنا وصدقنا، حضور کا حکم ہے وہ تو ماننا ہی پڑے۔ تو اللہ کے حضور، اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے زور نہیں لگایا کہ نہیں میری سفارش تمہیں ماننی پڑے گی، نہیں نہیں، یہ میری سفارش ہے، آپ قبول کرو یا
یہ اللہ کے نبی سارے نبیوں کے سردار ہوتے ہوئے بھی کبھی دباؤ سے کام نہیں لی. بھئی یہ رائے ہے، یہ سفارش ہے، آپ کو قبول کرو تب بھی، نہ کرو تب بھی. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر مقیت ہے. مقیت کے کئی معنی ہیں، علماء نے اس کے ایک معنی تو لکھے کہ جو بدن کو طاقت پہنچانے، یعنی انسان کو روزی دینے والا. ایک معنی مجاہد نے کہا کہ شاہدہ کے معنی حاضر ہے اللہ تعالیٰ، اور قتادہ نے کہا کہ نگران ہے، حفاظت کرنے والا ہے. تو یہ اللہ مقیت اسماء حسنہ میں سے ہے. رزق کو پیدا کرنے والا، انسان کے بدن تک پہنچانے والا وہ کھانا ہے، دلوں تک پہنچانے والا وہ اللہ کی معرفت ہے. تو گویا کہ رزق کا پہنچانے والا، اب وہ رزق چاہے جسمانی ہو چاہے روحانی ہو، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. یا دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ اللہ تعالیٰ علم والا اور قدرت والا ہے. رزق کا پہنچاتا ہے وہ اس کی قدرت کی بات ہے، اور نگران ہے وہ اس کے علم کی بات ہے. تو مقیت کے اندر وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر نگران ہے. دیکھو اللہ جانتا ہے کہ تمہاری یہ سفارش کا مقصد کیا ہے، اچھی سفارش ہے یا بری سفارش ہے. جیسا اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے اندر اور اچھی سفارش کرنے والا بنائے. بری سفارش سے چاہے خاندان کا آدمی کیوں ہو نہ ہو، غلط سفارش نہیں کریں گے ہم. چاہے پلوار کا آدمی، ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ پلوار کا آدمی 100% رانگ ہو، کہا نہیں ہمارا پلوار ہے. دیکھو سب پلوار قیامت میں چھوٹ جائیں گے سب. جو غلط ہے وہ غلط نہ ہو کہ غلط ہے، چاہے میرا بھائی کرے یا میرا باپ کرے. جو صحیح ہے چاہے دشمن کرے یا غیر کرے، صحیح کی تعریف ہونی چاہیے کہ ہاں تم نے صحیح کیا ہے. آج ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنوں کو دیکھ کر غلط سفارش بھی کر دے، وہ حقدار نہیں ہے پھر بھی ہم اس کا فیور کر دیتے. تو فیور کرنے کے لیے یا سفارش کرنے کے لیے اپنا ہونا ضروری نہیں ہے، مطالبہ جائز ہونا ضروری ہے، اور اس کا کمزور ہونا کہ وہ وہاں تک بات پہنچا نہیں سکتا. اس لیے خیر اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.